السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے لوک بھون میں نئے سال 2026 کی اوپن ہاؤس تقریبات کی میزبانی کی۔ لوگوں میں چیف منسٹر ریونت ریڈی، کئی کابینی وزراء اور معززین اور سینئر بیوروکریٹس شامل رہے۔ ریاست بھر میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے گورنر کے ساتھ نئے سال کی پرتپاک مبارکبادیوں کا تبادلہ کرتے ہوئے شمولیت اختیار کی۔ گورنر نے تلنگانہ کے عوام کو صحت مند، خوش محفوظ اور خوشحال 2026 کی دلی خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر کے پرنسپل سیکرٹری M دانا کشور اور لوک بھون کے دیگر سینئر عہدیدار بھی اس دوران موجود تھے۔ کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون، جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ GHMC ہیڈ آفس میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے RV کنن، کمشنر GHMC نے کلیدی اقدامات اور سال 2025 کے دوران حاصل کی گئی پیش رفت کا جائزہ لیا، جس میں صفائی، بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی، صحت عامہ، ڈیجیٹل گورننس اور شہری مرکوز خدمات پر توجہ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ GHMC اس رفتار کو 2026 تک برقرار رکھے گا، جس میں پائیداری، لچک، خدمت کے معیار اور کمیونٹی کی شرکت پر زیادہ زور دیا جائے گا۔ کمشنر نے میڈیا اور تمام شہریوں کو نئے سال کی پیشگی مبارکباد دیتے ہوئے ہر ایک کے لیے اچھی صحت، خوشی اور خوشحالی کی خواہش کی اور آنے والے سال میں حیدرآباد کو مزید بہتر شہر بنانے کے لیے ذمہ دارانہ تقریبات، صفائی ستھرائی اور اجتماعی کوششوں کی اپیل کی۔ نئے سال کی آمد کے موقع پر حیدرآباد میں کلثوم پورہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں جاری ٹرنک اینڈ ڈرائیو چیکنگ کے دوران ایک نشے میں دھت شخص ٹریفک پولیس سے الجھ پڑا۔ ٹریفک پولیس نئے سال کے پیش نظر معمول کی چیکنگ انجام دے رہی تھی۔ اسی دوران ایک شخص جو مبینہ طور پر شراب کے نشے میں تھا، پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی پر اتر آیا۔ بحث کے دوران مذکورہ شخص نے پولیس پر ویڈیو بنانے پر اعتراض کیا اور الزام عائد کیا کہ پولیس نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی۔ یہ پورا واقعہ کیمرے میں قید ہو گیا، جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی۔ آتے کی دن بول کے لگا دیتے کیا بھائی ہو؟ تلنگانہ میں نئے سال کے جشن کے دوران شراب کی فروخت نے اب تک کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ محکمہ آبکاری کے حکام کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق صرف دسمبر 2025 میں ریاست میں ریکارڈ 5102 کروڑ روپے مالیت کی شراب فروخت ہوئی ہے۔ خاص طور پر سال کے آخری 2 دنوں یعنی 30 اور 31 دسمبر میں تقریباً 750 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس بار ریکارڈ توڑ فروخت کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ نئے سال کی تقریبات، جبکہ دوسری اہم وجہ ریاست میں ہونے والے سرپنچ انتخابات ہیں، جس کے باعث شراب کی طلب میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ حکام نے نئی شراب پالیسی کو بھی اس بھاری آمدنی کی ایک بڑی وجہ قرار دیا۔ نئے سال کے دن کی تقریبات کے موقع پر زائرین کی بہت زیادہ آمد ریکارڈ کی گئی ہے۔ تقریباً 25,900 زائرین نے نہرو زوالوجیکل پارک حیدرآباد کا دورہ کیا۔ زو پارک انتظامیہ نے اپنے تمام افسران اور عملے کو مختلف مقامات پر تعینات کیا تاکہ زائرین کی مسلسل نگرانی اور آزادانہ نقل و حرکت کی جا سکے۔ زائرین نے نئے سال کے موقع پر متوقع بھاری ہجوم کے پیش نظر زو پارک حکام کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ زو پارک میں فوری داخلے کے لیے آن لائن بکنگ سسٹم نے اپنے ہی موبائل فون سے ٹکٹ بک کروانے کا آسان طریقہ بنایا۔ اضافی بکنگ کاؤنٹر کھولے گئے
لیے تمام جانوروں کے انکلوژر پر حفاظتی گارڈز اور عملے کے ارکان کو تعینات کیا گیا تاکہ جانوروں کی حفاظت کی جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ جنگلی جانوروں کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کو بھی بہتر طریقے سے دیکھا جا سکے۔ ٹائیگر انکلوژر، لائن انکلوژر، ہاتھی انکلوژر، ہپو انکلوژر، جراف انکلوژر، زیبرا انکلوژر، ریپٹائل ہاؤس اور رات کے جانوروں کے گھر اور سفاری پارک کمپلیکس، ٹرین کی سواری، بیٹری سے چلنے والی گاڑی کی سواری وغیرہ پر زائرین کی زیادہ تعداد دیکھی گئی۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے ضلع رنگا ریڈی کے سری لنگم پلی منڈل میں واقع مسجد قطب شاہی رائے درگ تالاب کا دورہ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ مذکورہ مسجد فل ٹینک لیول FTL حدود میں واقع ہے، جس کے سبب مسجد تک جانے والا راستہ ہائیڈرا حکام کی جانب سے بند کر دیا گیا تھا، جس سے نمازیوں کو شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس موقع پر وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے براہ راست کمشنر ہائیڈرا AV رنگناتھ IPS اور دیگر متعلقہ عہدیداروں سے بات چیت کی، جس پر حکام نے فوری ردعمل ظاہر کرتے ہوئے مسجد کی جانب جانے والا راستہ دوبارہ کھول دیا۔ راستہ کھلنے کے بعد مقامی مسلمانوں کو مسجد میں بآسانی نماز ادا کرنے کی سہولت فراہم کی گئی۔ کمشنر ہائیڈرا نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ وقف حکام کے ساتھ مشاورت کے ذریعے دیگر مسائل کو بھی آئندہ مناسب وقت پر حل کیا جائے گا۔ الحمدللہ آج رائے درگ جو درگم چیرو کے پیچھے جو بیچوں بیچ قطب شاہی مسجد ہے، اس میں پچھلے 2 دن سے راستہ بند کرنے کو لے کے لوگ یہاں کے مقامی مسلیوں کو اور یہاں کے مقامی لوگوں میں ایک بے چینی، کیونکہ ہائیڈرا کے جانب سے راستہ بند کر دیا گیا، تو امیڈیٹ یہاں کے محلے کے ذمہ دار اور مسجد کمیٹی کے ذمہ دار لوگ وقف بورڈ کے ساتھ ساتھ ہمارے وقف ایکٹیویٹیز اور کانگریس کے ہمارے سینئر لیڈر عثمان محمد خان صاحب کے بھی نالج میں لے کے آئے اور دوسرے لوگوں کے بھی نالج میں لے کے آئے، تو وہاں سے مجھے اطلاع ملی اور ہم کل شام میں یہاں پر وزٹ کرنے کا پروگرام طے کر کے آج یہاں پر میں خود یہاں پر آیا ہوں، وزٹ کیا ہوں اور میں خود بھی مین روڈ سے یہاں تک چلتے ہوئے آیا ہوں، دیکھا ہوں، کیونکہ تقریباً آدھا کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ایریا ہے، چلنا ہے۔ پہاڑی شریف میں واقع درگاہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قریب موجود قبرستان کی زمین پر مکانات کی تعمیر کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ زمین وقف املاک میں شامل ہے اور اس پر کسی بھی قسم کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ اہل علاقے کے مطابق بار بار شکایت کے باوجود تلنگانہ وقف بورڈ کی جانب سے تاحال کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی، جس پر عوام اور عقیدت مندوں میں شدید تشویش پائی جا رہی۔ لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری مداخلت کرتے ہوئے قبرستان کی زمین کو محفوظ بنایا جائے اور غیر قانونی تعمیرات کو روکا جائے۔ وہاں ہے پیچھے۔ عادل آباد ضلع میں گمشدہ اور چوری شدہ موبائل فونز کی بازیابی کے لیے اس سلسلے میں ضلع پولیس نے ایک قابل ستائش اقدام انجام دیا۔ ضلع SP اکھل مہاجن IPS کی قیادت میں خصوصی ٹیم کی محنت کے نتیجے میں تقریباً 39 لاکھ روپے مالیت کے 200 موبائل فونز مختلف علاقوں اور ریاستوں سے بازیاب کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ عادل آباد ضلع مستقر کے پولیس ہیڈ کوارٹر کے کانفرنس ہال میں منعقدہ تقریب کے دوران یہ موبائل فون متاثرین کو واپس کیے گئے۔ اس موقع پر ضلع SP عادل آباد اکھل مہاجن IPS نے کہا کہ موجودہ دور میں موبائل فون انسان کی زندگی کا نہایت اہم حصہ بن چکا ہے، جس میں ذاتی معلومات، یادیں اور مالی لین دین سے متعلق ایپلیکیشنز موجود ہوتی ہیں۔ ایسے میں موبائل فون کا گم یا چوری ہو جانا کسی بڑے نقصان سے کم نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ موبائل فون گم ہونے یا چوری کی صورت میں متاثرین فوری طور پر CEIR پورٹل www.ceir.government.in پر شکایت درج کریں یا قریبی پولیس اسٹیشن سے رجوع کریں۔ ضلع میں موبائل فون کی بازیابی کے لیے خصوصی ریکوری ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے صرف 40 دنوں کے عرصے میں 200 موبائل فونز بازیاب کیے۔ کب گم ہوا تھا؟ 22 میں اور اب مل بھی گیا تھا۔ دیکھیے کتنا اچھا، دھنیہ واد۔ نئے سال کے ساتھ ہی ملک بھر میں موسم بھی بدل جائے گا، سردیاں اپنے عروج پر پہنچ جائیں گی۔ IMD نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سرد موسم بوندا باندی اور ہلکی بارش لائے گا۔
محکمہ موسمیات نے شدید سردی کے درمیان بادلوں، گھنی دھند اور بارش کا امکان ظاہر کیا۔ NCR میں گھنی دھند چھائی رہے گی، دن کے وقت بھی دھند اور بادل نمودار ہو سکتے ہیں۔ IMD کا کہنا ہے کہ نئے سال کے موقع پر دہلی اور NCR کے کئی علاقوں میں ہلکی بارش یا بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ 1 جنوری سے 3 جنوری تک موسم صاف رہے گا۔ بارش کے ساتھ ہی دہلی میں سردی بڑھے گی اور دارالحکومت میں دن سرد رہا۔ محکمہ موسمیات نے پہلے یلو الرٹ جاری کیا تھا۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ 1 جنوری سے موسم میں نمایاں تبدیلی آ رہی۔ دہلی آبر آلود رہے گا، یہاں کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سیلسیس ہو سکتا ہے۔ دارالحکومت میں گھنی دھند کے لیے یلو الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ نئے سال 2026 کے آغاز کے ساتھ ہی عوام اور کاروباری طبقے کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا لگا۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 1 جنوری 2026 سے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر دیا۔ اس اضافے کے تحت 19 کلو گرام وزنی کمرشل سلنڈر فی سلنڈر 111 روپے تک مہنگا ہو گیا، جس کا اطلاق دہلی، ممبئی، کولکتہ، چنئی سمیت ملک کے تمام بڑے شہروں میں ہو چکا ہے۔ نئے نرخوں کے مطابق قومی راجدھانی دہلی میں 19 کلو گرام کا کمرشل LPG سلنڈر جو اس سے قبل 1580 روپے 50 پیسے میں دستیاب تھا، اب 1691 روپے 50 پیسے میں ملے گا۔ کولکتہ میں اس کی قیمت 1684 روپے سے بڑھا کر 1795 روپے کر دی گئی۔ اسی طرح ممبئی میں 1531 روپے 50 پیسے کا سلنڈر اب 1642 روپے 50 پیسے کا ہو گیا، جبکہ چنئی میں اس کی قیمت 1739 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 1849 روپے 50 پیسے تک پہنچ گیا۔ سال 2026 کے پہلے دن سونے کی قیمتوں میں بھی کمی کا سلسلہ جاری۔ سونے کی بات کی جائے تو MCX پر 5 فروری 2026 کی ایکسپائری والے 24 قیرات سونے کا فیوچر ریٹ بھی کمزور پڑا۔ گزشتہ کاروباری سیشن میں یہ 1,35,447 روپے فی 10 گرام پر بند ہوا تھا، مگر نئے سال کے پہلے دن کھلتے ہی گر کر تقریباً 1,35,080 روپے فی 10 گرام تک آ گیا۔ سونا اپنی بلند ترین سطح 1,40,465 روپے کے مقابلے اب 5,000 روپے سے زائد سستا ہو چکا ہے۔ ادھر انڈیا بلین جیولرز ایسوسی ایشن یعنی انڈیا بلین جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 31 دسمبر کو ملکی بازاروں میں بھی سونا اور چاندی مسلسل تیسرے دن سستے ہوئے تھے، جس سے خریداروں میں کچھ راحت دیکھی گئی۔ بازار کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اس کمی کی بڑی وجوہات میں اونچی سطحوں کے بعد سرمایہ کاروں کی منافع خوری، ڈالر کی مضبوطی اور عالمی سطح پر تنوع کمی شامل ہے۔ محفوظ سرمایہ کاری کی مانگ گھٹنے سے بھی قیمتی دھاتوں پر دباؤ پڑا ہے۔ ماہرین کے مطابق آئندہ دنوں میں قیمتوں کا رخ عالمی منڈی اور سرمایہ کاری کے رجحان پر منحصر ہوگا۔ نئے سال کے موقع پر کانگریس کی اعلیٰ قیادت نے عوام کے نام الگ الگ پیغامات جاری کرتے ہوئے جمہوری اقدار کے تحفظ، سماجی انصاف اور باوقار زندگی کے حق مرکزی موضوع بنایا۔ پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے، سابق صدر راہل گاندھی اور رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے اپنے پیغامات میں امید، ہم آہنگی اور مشترکہ ذمہ داری کا پیغام دیا۔ ملکارجن کھڑگے نے اپنے پیغام میں شہریوں کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، یہ سال کمزور طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک عوامی تحریک کی صورت اختیار کرے۔ انہوں نے حق روزگار، حق رائے دہی اور باعزت زندگی کے حق کو بنیادی ستون قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئین اور جمہوری اقدار کا تحفظ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ راہل گاندھی نے نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے عوام کے لیے خوشیوں، بہتر صحت اور کامیابیوں کی دعا کی۔ ان پیغام میں سادگی کے ساتھ مثبت طرز فکر نمایاں رہا، جس میں نئے سال کو امید اور امکانات سے جوڑتے ہوئے اجتماعی خوشحالی کی تمنا ظاہر کی گئی۔ پرینکا گاندھی نے اپنے پیغام میں نئے سال کے لیے سکون، امن، خوشحالی اور مسرت کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ملک کے عوام کے درمیان باہمی محبت، تعاون اور بھائی چارے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سماجی یکجہتی ہی ترقی کی بنیاد بنتی ہے۔ ان کے مطابق نئے سال کا آغاز اسی وقت بامعنی ہوگا جب معاشرے میں اعتماد اور خیر سگالی مضبوط ہو۔ امریکہ کے معروف شہر نیو یارک سٹی میں ایک تاریخی لمحہ اس وقت سامنے آیا جب زہران ممدانی نے شہر کے 112ویں میئر کی حیثیت سے حلف لیا۔ حلف برداری کے دوران انہوں نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر عہدے اور رازداری کا حلف لیا، جسے امریکی سیاست میں ایک علامتی اور غیر معمولی واقعہ سمجھا جا رہا۔ اس موقع پر نہ صرف شہر بلکہ ملک بھر میں توجہ حاصل کی ہے۔ یہ حلف برداری کی تقریب روایتی سرکاری تقاریب سے مختلف انداز میں منعقد کی گئی۔
تقریب مین ہیٹن میں سٹی ہال پارک کے نیچے واقع پرانے سٹی ہال سب وے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہوئی۔ یہ تاریخی اسٹیشن اپنی محرابی چھت، رنگین شیشوں کی روشن دانوں اور قدیم طرز کے فانوسوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ سن 1945 میں بند کیے گئے اس اسٹیشن کو عام طور پر عوام کے لیے نہیں کھولا جاتا اور یہاں کبھی کبھار محدود دورے کرائے جاتے ہیں۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కే సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।